السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. آیا تقابل بین اقل و اکثر تقابل واقعی ہے یا تقابل اعتباری؟ آقائے نائینی کے کلام میں کل جو اعتراض گزرا تھا اس کے علاوہ ایک اور اعتراض ان کے کلام میں پایا جاتا ہے. کہ ایک دفعہ تقابل کو تقابل واقعی قرار دیتے ہیں تو دوسری مرتبہ تقابل اعتباری. اعمیٰ و بصیر میں اعمیٰ وہ انسان کہ من لا یکون له بصر ومن شأنه ان یکون له بصر. وہ آنکھ نہیں رکھتا لیکن آنکھ اور دیکھنے کی صلاحیت اس میں ہے. تقابل ملک و عدم ملک، تقابل ایجاب السلب میں یہی تو ایک فرق ہے کہ شأنیت ہو اور وہ چیز اس میں نہ پائی جائے. صلاحیت بینائی ہو اور بینائی نہ پائی جائے تب وہ اعمیٰ ہوا کرتا ہے. جبکہ تقابل ایجاب و سلب میں صلاحیت کی بات نہیں، مطلقاً ایک چیز ہے یا نہیں، انسان ہے یا انسان نہیں. تقابل اس میں جو اعمیٰ و بصر میں دیکھتے ہیں، السلام علیکم، کہ جس اعمیٰ و بصر سے ہماری مثال کو تشبیہ بھی دیا گیا ہے اور آخر میں آقا نائینی نے فرمایا کہ اختلاف بین ماہیت لا بشرط اور بشرط شیء اختلاف اعتباری ہے. اس کا مطلب واقعیت نہیں رکھتا ہے. جبکہ اول کو جب مسئلے کو پیش کیا تھا تو وہاں پر تقابل عدم ملکہ کو ایک تقابل واقعی قرار دیا تھا. خود آقائے نائینی کے بیان میں آخر میں اعتباری آیا اور شروع میں واقعی آیا، تو ان دونوں بیان آقائے نائینی میں فرق ہے. ہم اس کو اعتباری مانیں یا واقعی، یہ دو روش بیان آقائے نائینی
اس مسئلے میں، تو اس مسئلے کے اختلاف کا منشا کیا ہے کہ اس کو واقعی مانے یا اعتباری؟ بس اسی منشا کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ ایک جہت سے واقعی بھی ہے، دوسری جہت سے اعتباری، دونوں جہت سے، اس لیے کبھی واقعی سے تعبیر کیا گیا، کبھی اعتباری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے اس منشا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس منشا کی وجہ سے اعتباری ہے اور کس منشا کی وجہ سے حقیقی و واقعی ہے۔ ممکن ہے اگر ہم اس جہت سے دیکھیں کہ اقل و اکثر کی بحث ہماری امور اعتباریہ میں ہے کہ مرکب اعتباری آیا یہ مرکبات اعتباریہ کہ جو مرکبات واقعیہ کے مقابل میں ہوا کرتا ہے۔ نماز مرکب اعتباری ہے اور معجون جو حکیم بنایا کرتا مرکب حقیقی ہے۔ تو مرکبات اعتباریہ جس پر ہم بحث کر رہے ہیں مرکبات واقعیہ کے مقابل میں ہیں، اور اقل و اکثر کی ہماری گفتگو مرکبات اعتباریہ میں ہے۔ اسی مرکبات اعتباریہ کو مد نظر رکھ کر کہا جائے کہ 9 جز نماز بھی اعتباری ہے اور 10 جز نماز ہو تو وہ بھی اعتباری ہے۔ ان دو اعتباریات کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے، تقابل عدم ملکہ۔ تو یہاں پر تقابل عدم ملکہ تقابل اعتباری ہوگا، کیونکہ ہم امور اعتباریہ میں گفتگو کر رہے ہیں۔ 9 جز بھی اعتباری، 10 جز بھی اعتباری، دونوں کے درمیان اعتبار اور دونوں کا مقابلہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہے۔ اس لیے تقابل ملکہ و عدم ملکہ تقابل اعتباری ہے، یہ ایک جہت اعتبار ہوگا۔ جس طرح زوجیت ایک امر اعتباری ہے، نکاح ہو جانے کے بعد شوہر زوج اور عورت وہ زوجہ ہے، دونوں کے درمیان نسبت کا نام ہے زوجیت۔ زوجیت کو شارع مقدس نے اعتبار دیا ہوا ہے، ورنہ نکاح ہونے کے بعد نہ تو شوہر کے سر پر سینگ نکل آتے ہیں، نہ تو جو ہے عورت کے 2 پیر سے 4 پیر ہو جایا کرتے ہیں۔ کوئی واقعی چیز تھوڑی ہے، ایک اعتبار کیا گیا شارع کی طرف سے کہ اب یہ دونوں آپس میں میاں بیوی بن گئے ہیں، صرف شارع کا اعتبار ہے۔ پس زوجیت ایک امر واقعی نہیں ہے، ایک امر اعتباری شارع ہے۔ اسی طرح نماز کو پروردگار عالم اعتبار کرتا ہے کہ قیام و قعود و رکوع و سجود و
تشہد و سلام کو سب کو مل کر ایک چیز کا شارع نے اعتبار کیا ہے اور اس کا نام نماز رکھا ہے. اعتبار ہمیشہ معنوی ہوتی ہے، ہمیشہ مادی تو ہو ہی نہیں سکتی، ہمیشہ روحانی ہے، ہمیشہ معنوی ہے. اعتبار حقیقی ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے. اب شارع نے مختلف چیزوں کو ملا کے نماز کا اعتبار کیا، تو حقیقت میں تو کوئی چیز نہیں ہے نماز کے اندر. وہی قیام ہے، وہی قعود ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجود ہے. کوئی اور تو چیز نہیں ہے کہ اعتبار کی وجہ سے کوئی چیز نماز میں بڑھ جائے. نہیں، نماز میں کوئی چیز بڑھتی نہیں، وہی قیام ہے، وہی قعود ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجود ہے. شادی کے نتیجے وہاں پر بھی نکاح کا صیغہ پڑھنے سے شوہر میں کوئی چیز اضافی نہیں ہو جاتی ہے، نہیں، یا بیوی میں کوئی چیز اضافی نہیں ہو جاتی ہے. وہ اعتبار ہے، شارع نے اعتبار کیا اس لیے وہ معتبر ہو گیا. لیکن ہے تو اعتبار ہی، کوئی واقعیت ہوتی جو خارج میں اس کا کوئی اثر ہو. کوئی خارج میں جو ہے چیز ہے ہی نہیں اس کے مقابل میں. اعتبار کرنے میں ایک چیز معتبر ہوا کرتی ہے، اس میں اعتبار ہے، واقعیت تو کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر. واقعی تو کوئی چیز نہیں ہے نا اس میں، کہ شوہر کی کوئی چیز بڑھ جائے یا بیوی کی کوئی چیز کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر. صرف شارع نے اعتبار دیا کہ دونوں کو جوڑ دیا ہے. جو اعتباری ہے، اس کو کہتے ہیں اعتباری واقعیت کے مقابلے میں. ابھی ہم واقعی ہے یا اعتباری اس پر بات کر رہے ہیں، دوسری چیزوں کو اس میں مکس نہیں کر رہے ہیں کہ یہ اعتباری چیز ہے یا واقعی. واقعی ہوگی تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز نظر آئے گی. جیسے معجون میں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ایک چیز دوسرے کے اندر مکس ہو گئی، مکس ہونے کے بعد ایک تیسری چیز وجود میں آ گئی، ایک معجون وجود میں آ گئی. یہ حقیقی مرکب ہے. نماز میں یا زوجیت میں جو اعتبار کرتے تو اعتبار سے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، بس وہی کی وہی رہے گی. ہاں بالکل بالکل. نوٹ کے اوپر حکومت نے اعتبار کیا، ورنہ تو کاغذ ہے اس میں. ہاں، اسی لیے جعلی نوٹ جو بناتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، کہ حکومت نے اس کو رائج نہیں کیا، اس سے کوئی اعتبار نہیں. وہ کاغذ کا نوٹ ہے، نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو زوجیت کو کاغذ کا نوٹ نہیں رکھا ہے، اللہ نے اس کو اعتبار دیا، وہ اصلی نوٹ ہو گیا ہے. نہیں، شارع نے اعتبار دیا ہو یا عرف نے اعتبار دیا ہو، نوٹ میں عرف نے اعتبار دیا ہے اور زوجیت میں اللہ نے اعتبار دیا ہوا ہے، بس اتنا فرق ہے. باقی جو ہے اعتبار سے کوئی چیز بڑھتی نہیں ہے، کوئی چیز اضافی نہیں ہوا کرتی. بس اعتبار ہے کہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک اہمیت پیدا ہو جایا کرتی. جیسے ٹریفک کے قوانین ہیں، جب حکومت ایک روڈ پر ٹریفک کا قانون بناتی ہے کہ یہ جو ہے روڈ ون وے چلے گا، تو یہ اعتبار ہے. اگر دوسری طرف سے بھی کوئی گاڑی آئے تو آنے میں واقعی کے اعتبار سے منع نہیں ہے، لیکن حکومت نے اعتبار کیا کہ نہیں ایک طرف چلنا چاہیے، تو اس اعتبار کے مطابق دوسری طرف سے چلے تو اس چلنے میں واقعیت میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن قانون کے لحاظ سے مخالفت ہو جائے گی، اعتبار کے لحاظ سے مخالفت ہو جائے گی. کوئی چیز بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی اعتبار میں، اعتبار ہے خالی. تو واقعی ہے یا اعتباری، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں.
تو چونکہ نماز 9 جزئی ہو تو وہ بھی شارع کی طرف سے اعتباری ہے، اور 10 جزئی ہو وہ بھی شارع کی طرف سے اعتباری ہے۔ دو اعتباری چیز میں آپس میں تقابل ہوتا ہے اقل و اکثر کا، جس کے نتیجے میں کہیں گے کہ دو اعتباری چیز میں تقابل ہے، اس لیے اس تقابل کا نام تقابل اعتباری رکھا ہے۔ یہ ایک جہت ہو گئی، تقابل اعتباری نام رکھنے کی وجہ آپ کو پتہ چل گئی۔ البتہ یہاں پر پہلے آغا وحید خراسانی کا قول آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں واقعیت پر پہنچیں گے۔ وحید خراسانی اکثر درس میں کہا کرتے تھے کہ المعتبر اعتباری والاعتبار واقعی، یہ وحید خراسانی کا قول ہے۔ یعنی جس چیز پر اعتبار کیا گیا ہے نماز، وہ نماز اعتباری چیز ہے، لیکن اللہ کا اعتبار کرنا وہ واقعی چیز ہے، کیونکہ اللہ نے اعتبار کیا، وہ تو حقیقت میں اعتبار کیا، وہ کوئی وہ جو ہے اعتباری چیز نہیں ہے، واقعاً اعتبار کیا۔ حکومت نے جو اعتبار کیا کہ یہ 100 روپے کا نوٹ چلے گا، تو واقعاً اعتبار کیا گیا، اور واقعاً اعتبار کیا گیا، تو یہ اعتبار خود حقیقی چیز ہے، معتبر اعتباری چیز ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ معتبر ایک الگ چیز ہے، اعتبار الگ چیز ہے۔ ہاں، یہ تھا وحید خراسانی کا قول۔ اس کی بنیاد پر جو خود اعتبار کرنا ہے، یہ ایک عمل ہے انسان کا یا پروردگار عالم کا، اس عمل کو حقیقی قرار دیا جائے۔ یہ عمل جو خود اعتبار کرنا ہے، اعتبار کرنا خود ایک حقیقی عمل ہے، یہ جو ہے اس کا ایک اثر ہے کہ اس اعتبار کرنے کے نتیجے میں معتبر وجود میں آتا ہے۔ یہ اعتبار حقیقی کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی اثر اور ما بالخارج وجود میں آئے گا۔ اس اعتبار کے حقیقی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اعتبار کے نتیجے میں معتبر وجود میں آتا ہے، یہ حقیقی چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ خیالی چیز نہیں ہے، اعتباری چیز نہیں ہے، وہ حقیقی چیز ہے، اعتبار خود۔ اس طرح اعتبار زوجیت، تو اعتبار جو شارع مقدس نے کیا ہے وہ اعتبار حقیقی چیز ہے، لیکن اس اعتبار کے نتیجے میں زوجیت نام کی چیز معتبر وجود میں آ گئی، وہ زوجیت معتبر وہ اعتباری ہے۔ پس نفس اعتبار ایک واقعی چیز ہے۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ شارع نے اعتبار کیا ہے یا اعتبار نہیں کیا ہے، اور اعتبار ہے خود حقیقی چیز۔ مثلا ایک نکاح پڑھا گیا اردو زبان میں یا فارسی زبان میں یا انگریزی زبان میں، تو کیا شارع مقدس نے یہ اعتبار کیا ہے یا اس کا اعتبار نہیں کیا ہے؟ اگر اعتبار کیا ہو تو فارسی زبان کا نکاح وجود میں آئے گا،
اور اگر اعتبار شارع کی طرف سے نہ ہو تو فارسی زبان کا نکاح وجود میں نہیں آئے گا۔ تو اعتبار کیا ہے جو واقعی چیز ہے تو اس کے نتیجے معتبر فارسی وجود میں آئے گا، اگر اعتبار نہیں کیا ہے تو معتبر فارسی زبان والا وجود میں نہیں آئے گا۔ تو اعتبار پر جو حقیقی چیز ہے اس پر معتبر قائم ہوا کرتا ہے، جب تک اعتبار نہ ہو معتبر وجود میں نہیں آتا ہے۔ بس اب ہمیں شک ہوتا ہے کہ نماز کو اعتبار کیا ہے پروردگار عالم نے، لیکن یہ اعتبار 9 جز پر اللہ کا ہے یا اللہ کا اعتبار 10 جز پر ہے؟ کس مرحلے پر اللہ نے اعتبار کیا ہوا ہے؟ اگر اللہ نے 10 جز پر اعتبار کیا ہے تو 9 جز وہ معتبر نہیں کہلائے گا، اور اگر اللہ نے 9 جز پر اعتبار کیا ہے تو 10 جز وہ معتبر کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 جز کے ضمن میں 9 جز تو شامل ہے، اور ایک جز جو اضافی ہے زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے وہ مستحب ہوگا، واجب نہیں جز ہے تو مستحب ہوگا، اور مستحب نہیں ہے تو پھر مباح ہوگا مثلا، لیکن وہ قاطع یا موانع کا کام جز تو نہیں کر رہا ہے۔ ہماری بحث و فرض یہی ہے کہ جز کے اضافے ہونے سے پوری نماز باطل نہیں ہو جایا کرتی ہے، سورہ اضافہ ہو جائے تو یا واجب نہیں ہوگا تو کم از کم مستحب تو ہوگا، واجب نہیں ہوگا تو کم از کم مباح تو ہوگا ہی نہیں، قاطع یا مانع نہیں کہ نماز کو پورے کو خراب کر دے۔ یہ فرض بھی ہمارا یہی ہے۔ بس اس لیے اگر اللہ نے بالفرض 9 جز کو اعتبار کیا ہو، 10 جز کو اعتبار نہ کیا ہو، اور ہم نے 10 جز ہی نماز پڑھ لی، تو کیا نماز وجود میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی، کیونکہ 10 جز کے ضمن میں 9 جز تو ہے۔ 10واں جز وہ نماز کو باطل کرنے کا کام نہیں کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہوگا وہ، یا جو ہے مباح ہوگا، وہ قاطع اور مانع نہیں کہ نماز کے لیے مانع ہو جائے۔ اس لیے 10 جز کے ضمن میں ہاں، لیکن معتبر ہمارا 9 جز ہی کہلائے گا، چاہے ہم نے 10 جزی نماز پڑھ لی ہے لیکن معتبر ہمارا 9 جز ہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے 9 جز کو معتبر قرار دیا، 10 جز کو معتبر ہی نہیں قرار دیا۔ ایک جز جو ہے اس کا ثواب ملے گا، یا جو ہے کم سے کم مباح ہو جائے گا، نماز کو باطل کرنے کا کام نہیں کرے گا۔ شہادت ثالثہ انشاءاللہ وہ امور خلوت میں گفتگو کریں گے، کیونکہ ذرا حساس گفتگو ہے، کہیں اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ ہاں نہیں، اس وقت وہ قاطع اور موانع میں سے ہے، لیکن سورہ معنی نہیں ہے، ہمارا فرض ہی ہے۔ اس کو کہا گیا کہ کوئی زائد نماز انجام دیتا تو نماز جو ہے باطل کر دے گا، موانع میں سے وہ، لیکن یہ سورہ جو موانع میں سے نہیں ہے۔ ہماری بحث اسی میں چل رہی، بحث بعد میں آئے گی کہ کچھ چیزیں اضافہ کرنے سے نماز ہی باطل ہو جائے گا، مثلا تکبیرۃ الاحرام ایک اضافہ کر دیا کسی تو نماز باطل ہو جائے گی، نہیں، رکوع ایک اضافہ کر دیا تو نماز باطل ہو جائے گی، 2 سجدے اضافہ کر دیے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ جو ہے بعد میں آئے گا کہ پھر ہم موانع میں گفتگو کریں گے کہ وہ جز اگر اضافہ ہو گیا تو وہ موانع میں سے کہ آیا وہ جز ہے یا معنی ہے، اس پر یوں بحث کریں گے۔ ابھی تو بحث کریں کہ جز ہے یا جز نہیں ہے، یعنی یوں بحث ہے۔ ہاں، تو بحث میں جو ہے فرق ہے۔ محل نظام ہمارا یہ ہے کہ جز ہے یا جز نہیں ہے۔ اگر جز نہیں ہے تو کم سے کم معنی قاطع نہیں ہے کہ جس کی سے پوری نماز باطل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہوگا، زیادہ سے زیادہ مباح ہوگا، اور اس کا ثواب کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔
لیکن نماز کو خراب نہیں کرے گا وہ، اس لیے کہ اللہ نے اعتبار 9 جز کیا تھا، وہ 9 جز تو ہم نے انجام دے دیا، 10واں جز وہ پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم نے انجام دے دیا، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ جز ایسا ہے کہ جو پوری نماز کو باطل بھی نہیں کرتا۔ اللہ نے جو اعتبار کیا تھا وہ اعتبار اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، تو پھر نماز کیوں باطل ہوگی؟ نہیں۔ اگر شاعر نے اعتبار دیا اس اعتبار سے، بس ہم تو نماز پڑھتے ہیں قربت اللہ، جو اللہ نے نماز چاہیے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، بس ہم اس طرح پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں احتیاطاً پڑھنا۔ ہم اگر اس کو پڑھیں گے، دونوں کو پڑھیں گے، تو احتیاطاً دونوں کو پڑھیں گے، اور دونوں کے اندر احتیاط کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو واقع میں واجب کیا وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ جی یہ اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، شک ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ احتیاطاً پڑھنا چاہیے، احتیاطاً پڑھ سکتا ہے، ایسے ہی نہیں پڑھ سکتا ہے نا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اعتبار کرنا، خود اعتبار یہ حقیقی چیز ہے۔ اگر اعتبار کرنا 9 جز کا اور اعتبار کرنا 10 جز کا ملاحظہ کیا جائے تو ان دو اعتبار میں واقعی چیز ہے، اس لیے دو واقعیت کا آپس میں مقابلہ ہوگا۔ یہ جو ہے اسی لیے کا اعتبار حقیقی چیز ہے، اور اعتبار کے نتیجے میں جو معتبر وجود میں آ جائے گا وہ اعتباری چیز ہے۔ بس اگر اعتبار کو مد نظر رکھتے ہیں تو تقابل عدم ملکہ ہونے کے باوجود تقابل حقیقی ہے، لیکن اعتبار کے نتیجے معتبر جو وجود میں آتا ہے اس میں ملکہ عدم ملکہ ہونے کے باوجود اعتبار ملکہ و عدم ملکہ کے درمیان وہاں پر تقابل اعتباری ہوگا۔ بس آپ نے معتبر کو مد نظر رکھا ہے، یہ اعتبار کو مد نظر رکھا۔ اگر معتبر کو مد نظر رکھا ہے تو اعتباری تقابل ہو جائے گا، اور اگر اعتبار کو مد نظر رکھا ہے تو اعتبار جو ہے وہ تقابل حقیقی بن جائے گا۔ اسی دو جہت کے مد نظر کبھی اعتباری سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے حقیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ